اللہ اللہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آج ہمارا درس نمبر 17 ہے، جس میں ہم پڑھیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ تو آئیے کسی بھی دیری کیے ہوئے اس نیک کام کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، کئی ہزار برس پہلے کی بات ہے کہ ملک عراق میں بابل نام کا ایک شہر تھا۔ وہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ بابل کے لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ یہ لوگ اگرچہ دنیا کی باتوں میں تو بہت چست اور چالاک تھے، لیکن دل کے اندھے تھے۔ پتھروں کو تراش کر اپنے ہاتھوں سے مورتی بناتے اور پھر اسی مورتی کو اپنا خدا مانتے تھے۔ اللہ تعالی نے بھٹکے ہوئے انسانوں کی ہدایت کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیغمبر بنایا اور آپ پر اپنا کلام نازل کیا۔ حضرت نے بابل کے کافروں کو سمجھایا کہ وہ خدا ہے جس نے ہم سب کو پیدا کیا، زمین بنائی، آسمان بنایا، سارے جہان کا وہی خدا ہے، وہ اکیلا ہے، اس کی خدائی میں کسی کا ساجھا نہیں، اسی کا نام اللہ ہے۔ تم لوگ صرف اللہ تعالی کی عبادت کرو، بتوں کو پوجنا چھوڑ دو۔ یہ بت بے جان ہے، یہ ہرگز خدا نہیں۔ جب بابل والوں نے آپ کی نصیحت قبول نہ کی تو آپ نے صاف صاف اعلان کر دیا کہ اے بت کے پجاریوں، تم سب کے سب کافر اور گمراہ ہو۔ تم پر اور تمہارے جھوٹے خداؤں پر پھٹکار ہے۔ میں تم سے نفرت کرتا ہوں اور تمہارے جھوٹے خداؤں کا دشمن ہوں۔ ایک دن بابل کے لوگ اپنے سالانہ میلے میں گئے ہوئے تھے۔ آپ نے ہاتھ میں تیشا لیا اور بت خانے پہنچے۔ وہاں بتوں کے آگے طرح طرح کے عمدہ کھانے دیکھ کر فرمایا کہ اے بتوں، تم لوگ ان پرسادوں کو کیوں نہیں کھاتے؟ جب کچھ جواب نہ ملا تو فرمایا، ارے تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم لوگ بولتے کیوں نہیں؟ بھلا پتھر کی بے جان مورتیاں کیا بول سکتی تھی؟ پھر تو آپ نے تیشا اٹھایا۔ تیشا ایک نام کا ایک اعضا ہوتا ہے جس کے ذریعے خدائی کی جاتی ہے، کسی چیز کو توڑا جاتا ہے، اسے کہتے ہیں تیشا۔ تیشا اٹھایا اور بتوں کو مار مار کر چور کر دیا۔ بابل کے کافر جب میلے سے واپس آ کر بت خانے پہنچے تو اپنے خداؤں کا برا حال دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جانی دشمن ہو گئے۔ انہوں نے 60 ہاتھ لمبائی اور 40 ہاتھ چوڑائی کا ایک بہت بڑا
آتش کدہ تیار کرایا اور اس کو چاروں طرف دیوار سے گھیر دیا۔ 1 مہینے تک اس میں لکڑیاں بھرتے رہے، پھر اس میں آگ لگائی۔ جب آگ بھڑک کر اس کے شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگے تو ان کافروں نے حضرت کو آگ میں ڈال دیا۔ آپ کے پہنچتے ہی رب العالمین کا حکم ہوا کہ اے آگ ابراہیم کے حق میں ٹھنڈی ہو جا۔ بس پورا آتش گدا حضرت کے لیے سرد ہو گیا اور آگ کے انگارے پھول بن گئے۔ کئی دن آتش گدے میں رہنے کے بعد آپ باہر تشریف لائے۔ بابل والے آپ کو زندہ سلامت دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ وہ لوگ آگ کے نہ جلانے پر تعجب تو بہت کرتے رہے مگر ایمان نہیں لائے۔ حضرت نے بابل چھوڑ دیا، ملک شام کی طرف تشریف لے آئے۔ پھر بابل کے رہنے والوں پر اللہ تعالی کا عذاب نازل ہوا، سب کے سب دنیا سے نیست و نابود ہو گئے۔ حضرات محترم، ہم نے جو درس پڑھا ہے اس میں کچھ مشکل الفاظ بھی تھے، تو مصنف صاحب ہماری رہنمائی کے لیے ان مشکل الفاظات کا معنی سب کچھ ہمیں سکھائے۔ تو آئیے ان الفاظ کو پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایمان اللہ تعالی اور اس کے پیغمبروں، فرشتوں اور اس کی کتابوں کو ماننا، شعلہ آگ کی لپٹ، مورتی پتھر یا مٹی کی بنی ہوئی تصویر، تیشا پتھر توڑنے اور کاٹنے والا بسولہ، پرساد وہ کھانا جو بت کے آگے چڑھایا جائے، بت وہ مورتی جس کی پوجا کی جائے، تعجب اچنبا، بت خانہ وہ گھر جس میں بتوں کی پوجا کی جائے، آتش کدہ آگ کا گھر، نیست و نابود ختم، کافر دین اسلام کا نہ ماننے والا، پھٹکار لعنت دتکار۔ جزاک اللہ خیرا۔ اللہ 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 اللہ۔